اب ہم نے خود ساختہ ضروریں، خود ساختہ کا مطلب جو اپنی خود بنائی ہوئی ضرورتیں، ان کو ایک طرف رکھا اور آخری چیزیں نکالی. میں نے کہا نا میں بہت لمبی اس پر میرے پاس تقریر ہو سکتی ہے، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں. خلاصہ یہ نکلا کہ بنیادی چیز کھانا پینا ہے اور مرد عورت کے تعلقات. یہ انسان کس کے لیے ہے؟ اس نے اب تک یہ بات پہچانی، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. انسان دنیا کے لیے، دنیا انسان کے لیے ہے. یہ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اور دنیا کسی کے ہاتھ آتی. دنیا اس کے لیے ہے جنہوں نے یہ راز جان لیا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے. آؤ آپ چاہو یہاں سے لاہور، پاکستان کا دل کہلاتا ہے، وہاں درمیان میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے راوی. ایک قبر دریا کے اس پار ہے، ایک قبر اس پار ہے. اس پار بادشاہ کی ہے، اس پار فقیر کی ہے. اس پار جس کی ہے اس کو جہانگیر کہتے تھے، جس نے جہان کو پکڑا ہوا تھا. مغل بادشاہ، بڑا قیمتی مقبرہ بنا ہوا ہے، جو سروں پر حکومت کرتا تھا. اس کی اس پار میرے نبی کے ایک شہزادے داتا گنج بخش کی ہے. وہ بادشاہ تھا، اپنے وقت میں اس کا توتی بولتا تھا. مشہور تھا کہ جی یہ بہت بڑا بادشاہ، وہ اپنے وقت میں سروں پر حکومت کرتا تھا. مگر وہ گیا، اس کا تخت گیا، اس کی حکومت گئی، اس کا نام گیا. مقبرہ موجود ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، سوائے کھیل کود والے چلے گئے یا کوئی باہر سے آئے عمارت دیکھنے چلے گئے. ادھر داتا ہیں. وہ دنیا کے پیچھے لگا. دنیا ان کے پیچھے کیوں ہے؟ انہوں نے دنیا چھوڑی تھی، اس نے دنیا پکڑی تھی. وہ دنیا پکڑنے والا آج بے یارو مددگار تنہا پڑا ہے. یہ دنیا چھوڑنے والا، اس کو دنیا کسی وقت چھوڑتی ہی نہیں ہے. ہر وقت ان کے پیچھے، وہاں دن ہو یا رات، 24 گھنٹے دربار کھلا ہوا ہے. 24 گھنٹے، ایک لمحے کو دروازہ بند ہوتا نہیں. وہ میرے داتا کا روزہ آج بھی بتا رہا ہے، جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں دنیا ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ ذہن میں رکھیں. تو ضرورتوں کی تکمیل اب ہمارا مقصد ہو جاتا ہے. بھئی میں نے کھانا بھی ہے، میں نے پینا بھی ہے، میری یہ ضرورتیں ہیں. تو اب میں کروں کیا؟ اب ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ہم اس کے لیے لگ جاتے ہیں. اب ضرورتوں کو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے کم کر لیا، یار سونا ہے نا، زمین پہ بھی سو سکتے ہیں. نہیں یار وہ دری ہونی چاہیے، دری کے اوپر کسی نے کہا چادر ہونی چاہیے، چادر والے نے کہا میری چادر رنگین ہونی چاہیے، پرنٹ ہونی چاہیے، پھول والی ہونی چاہیے. اگلے نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ بھی فوم ہونا چاہیے. دوسرے نے کہا نہیں فوم نہیں، میٹریس ہونا چاہیے، اس میں اسپرنگ ہونے چاہیے. تیسرے نے کہا نہیں ہارڈ ہونا چاہیے. ہم ان چیزوں میں پڑھتے گئے. ضرورت تو سونا تھا، ضرورت تو. اور جس وقت آپ کو نیند آئی ہو، بستر ملے نہ ملے، کہیں بھی نیند آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ سوچو، غور کرو اس پر. آپ اگر توجہ دیں، غور کریں تو یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے. میرے نبی نے کیا یہ سب کچھ استعمال کیا؟ وہ چاہتے تو دنیا ٹھوکروں میں تھی، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار، مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا. اور یہاں 4 دن آسادگی سے گزار لو، آگے مزے ہی مزے ہیں. اب یہاں پر دیکھا، نوابوں کو دیکھا، راجوں مہاراجوں کو دیکھا. جناب کوئی سلور اسپون، چاندی کے چمچے، سونے کے چمچے، یہ پلاس، یہ گلاس، پیالے، کیا کچھ بنایا ہوا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی. اجی یہ گلاس جو ہے نا یہ 1,00,000 روپے کا. او ہو
تو رکھ ہی لے اس کو یار. مجھے مٹی کے پیالے میں جو مزہ آتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا, کیونکہ مٹی کے پیالے میں پیتے ہوئے مجھے نبی یاد آئے گا, اس کو پیتے ہوئے تو فرعون کی یاد آئے گی, نمرود کی یاد آئے گی, تو مجھے اس کی کوئی ضرورت. سمجھو بات کو. تو جس طرح انسان اپنی ضرورتوں پر قابو پاتا ہے, خواہشات کو سمیٹتا ہے, تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے میری اصل ضرورت کھانا پینا ہے. اگر یہ سارے برتن نہیں ہوں گے, سارے ذائقے نہیں ہوں گے, صرف چنے ہی ہوں گے, میرا پیٹ بھر جائے گا. صرف چنے ہی ہوں گے, میرا بھرے گا یا نہیں؟ جس کا نہیں بھرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہے کوئی؟ تو پھر آپ کو پتا چل گیا اصل چیز کھانا پینا, یہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں. تو پھر ہماری باقی ساری چیزیں جتنی ہیں, ہماری ساری یہ لمبی چوڑی فہرست ہے, یہ ہم نے خود اپنا وقت ضائع کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ اونچی. اچھا, آپ نے یہ بھی سن لیا. اب مجھے یہ بتاؤ, دوا کم ہو تو فائدہ ہوگا؟ بہت کم دوا ہو تو. مدتیں 3 ہیں نا, دن, ہفتہ, مہینہ, آگے پھر ان کو جمع کرتے ہو, تو صرف 1 دن کا 1 روزہ ہوتا تو بھی کوئی فائدہ. اگر آپ سال میں لاؤ گے تو وہ سب سے بڑی مدت, پورا سال ہوتا تو آپ بھاگ جاتے. ہفتہ 1 دن ہوتا تو کم ہو جاتا, سال ہو جاتا تو بہت. اس میں دوسری مدت رکھی مہینہ, اور وہ بھی سب کے لیے ایک ہی مہینہ. یہ نہیں کہ عرب والوں کے لیے اور یورپ والوں کے لیے اور, پوری دنیا میں ایک ہی مہینہ. کہیں گرمی ہوگی, کہیں سردی ہوگی. آج بعض ملکوں میں 21 گھنٹے کا روزہ ہے, بعض ملکوں میں, انہی ملکوں میں کبھی 7 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. تو انہیں ہر موسم مل رہا ہے. یہ تھوڑی سی تکلیف ہے, مگر اس کی راحت کتنی ہے, اس کے مزے کتنے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے, تو میری امت تمنا کرے سارا سال رمضان رہے. اندازہ کرے. آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں, 2-3 باتیں میں نے اور کرنی ہیں. ہمیں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں. جس کو صوفی بننا ہو, جس کو اچھا مسلمان بننا ہو, جس کو خالص, صوفی کا مطلب خالص ہونا. صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زلفیں چھوڑ لینی ہے, لمبا چولا پہننا ہے, گلے میں کوئی موتیوں کی مالا ڈالنی ہے, 6 مہینے نہانا نہیں ہے. وہ صوفی نہیں ہے. وہ صوفی, اس کا سنیت سے کوئی تعلق. ہاں, یہ جتنے نشہ کرنے والے اس طرح کے, یہ ہرگز ولی, پکے شیطان ہیں. کون ہے؟ ہاں, یاد رکھنا. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے, اللہ کے لیے. انہوں نے ہمیں 2-3 باتیں سکھائی ہیں. پہلی تو یہ کہ کم کھاؤ. کیا کرو؟ کم بولو, کم سوو. کم بولو, کم کھاؤ اور کم سوو. تقلیل طعام, تقلیل منام اور تقلیل کلام, یہ تینوں کام تھوڑے کرنے ہیں. زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد. زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ. اور اللہ کو یاد کرنے والے کو فرصت ملے گی کسی اور کو یاد کرنے کی؟ نہیں سمجھے ہو بات. جو رب کو یاد کر رہا ہوگا اس کو فرصت ہوگی کہ کسی اور کو یاد کرے. کوئی رب کے برابر نہیں, مثل نہیں, تو رب جیسا سوچنا بھی نہیں ہے. تو وہ رب کی یاد میں لگا ہوا ہے, اس کو کیا پڑی ہے دنیا والوں کو یاد کرے. تو جو رب کی یاد میں لگے ہوئے ہیں, نہ ان کو کھانے کی فکر, نہ ان کو سونے کی فکر, نہ کسی اور بات کی فکر. وہ کہتے ہیں جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس جیسا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. حضرت میاں محمد بخش صاحب, کھڑی شریف, رومی کشمیر, کشمیر کے مولانا روم کہو ان کو. سیف الملوک ان کی بڑی مشہور ہے.
انہوں نے عشق والوں کے لیے ایک بات کی ہے. فرماتے ہیں جنہاں دے دل وچ عشق سمانا رونا کم انا ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردے راہ. اور جن کے دل میں عشق سما جاتا ہے ان کا کام صرف رونا ہوتا ہے. ملتے ہیں تو روتے ہیں, بچھڑتے ہیں تو روتے ہیں, چلتے ہیں تو روتے ہیں, سوتے ہیں تو روتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے دل میں عشق سما گیا. اور بندے تجھے اللہ کی یاد ہوگی پھر تجھے کچھ اور اچھا لگے گا؟ پھر تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کا ذکر کرے گا. یہاں عشق اگر یہ کیفیت بنا دیتا ہے تو وہاں اللہ کی محبت کیا حال بنائے گی. پھر اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. تو ہم نے صوفی بننا ہے نا اگر, تو یہ ہمیں سکھا رہا ہے رمضان. اس میں ایک معنی چپ رہنے کے ہیں, روزہ دار. کوئی اگر لڑے, ارے بھائی میرا روزہ, انا صائم, حدیث ہے. تم سے کوئی الجھنے لگے اس کو کہہ دو میرا. کیا مطلب میں اس میں جھگڑ سکتا؟ وہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, لڑائی ختم. آپ نے چپ رہنا ہے غلط کلام سے. زیادہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد. تو ضبط نفس بھی ہو رہا ہے, چپ بھی رہ رہے ہیں. تو یہ روزہ آپ کو صوفی بنا رہا ہے. روزہ کیا بنا رہا ہے؟ صوفی کہتے ہیں خالص ہونے کو. تو جو خالص ہو جائے اللہ کے لیے بولو کامیاب ہے یا نہیں؟ اونچی. میں نے پہلے بھی بتایا میں اللہ کی اس مہربانی کو سوچتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, 2-3 سال کا ہوا, اس نے اب کاغذ پکڑنا سیکھ لیا, قلم پکڑنا سیکھ لیا, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ لکیر کھینچ رہا ہے تو آپ اس کی لکیر سے بھی خوش ہوتے ہیں. پھر آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو. پینسل اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر ہاتھ آپ نے پکڑا ہے, اور آپ کاغذ پر لکھ رہے ہو, لکھ آپ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو بچہ لکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اونچی. بچے سے لکھوانا اپنے ہاتھ سمجھ, اور پھر کہتے دیکھو بچے نے کتنا اچھا لکھا. لکھا کس نے؟ تعریف کس کی کر رہے ہیں آپ؟ اونچی. بلا تشبیہ. اور یہ ہماری ہمت ہے ہم روزے رکھ لیں؟ ہماری ہمت ہے؟ وہ رب رکھوا رہا ہے. اور پھر فرشتوں سے تعریف کرتا ہے دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کر رہے ہیں. وہ کروا رہا ہے ہم پر مہربانی. اب میں پوچھ رہا ہوں روزہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے منہ میں ہے نا. روزہ کہاں ہے؟ اب منہ کس کے ہاتھ اور قبضے میں ہے؟ اونچی. آپ کہتے ہیں اللہ کے. اب قلم لکھواتا ہے, لکھواتا ہاتھ ہے. آپ کہتے ہیں قلم لکھتا ہے, لکھواتا ہاتھ ہے. ہاتھ پر کس کا قبضہ ہے؟ نہیں ابھی پہلے بات سمجھنی. ہاتھ پر قبضہ ہے دل کا. ہاتھ پر کس کا قبضہ ہے؟ اب دل پر کس کا قبضہ ہونا چاہیے؟ اونچی. تو جن کے دل پر اللہ اس کے رسول کا قبضہ ہو جاتا ہے پھر ان کی باتیں سنا کرو, پھر ان کے چہرے دیکھا کرو, پھر ان کی مجلس میں بیٹھا کرو, تو وہاں پر آپ کو خوشبو ہی خوشبو آئے گی, وہاں نور ہی نور ملے گا, وہاں پر اللہ کی یاد ہوگی. آپ جب کرو گے کامیابیوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اچھا اب آپ کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی 1-2 باتیں آئی ہیں صوفیوں کی تو کرتا ہوں, تو کچھ سیکھ کے تو جائیں نا. صوفی کو کبھی فکر نہیں ہوتی مجھے ملے گا کیا. ان کو کبھی فکر نہیں ہوتی مجھے ملے گا کیا. وہ کہتے ہیں یا بم اورا یا نیا بم جستجوئے می کو نم, حاصل آید یا نے آید آرزوئے می کو نم. پاؤں نہ پاؤں جستجو کرتا ہوں, ملے نہ ملے میں آرزو کرتا ہوں. حاصل ہو یا نہ ہو مجھے سکھایا گیا یہ کرنا ہے. انتظار نہیں کرو, کرتے جاؤ. نہیں یار سال ہو گیا دعا کرتے ہوئے ابھی تک بات نہیں بنی, تو اب 1 سال ہو گیا ہے اب چھوڑ دوں.
تو نہیں ہوگا بس چھوڑ دوں. نہیں, میں نے چھوڑنا. میں نے آپ کو سنایا تھا, ایک بزرگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, احرام باندھ کر جواب آتا تھا لا لبیک. لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں, جواب ملتا تیری کوئی حاضری نہیں. وہ پھر کہتے لبیک اللہم لبیک, پھر آواز آتی لا لبیک ولا سعدیک. اور پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی جب آپ کو بار بار جواب آ رہا لا لبیک, آپ پھر لبیک کہتے ہو ہیں؟ جب جواب آ رہا نہیں تو پھر کیوں کہتے ہو؟ تو فرمایا اور کیا کہوں, تو نے تو آج سنا ہے, مجھے 70 برس یہ آواز سنتے ہوئے ہو گئے. میں جب بھی کہتا ہوں یہی آواز آتی, کہنے لگا ہے 70 برس ہو گئے پھر بھی وہی کہتے ہیں. تو ان کا بتا پھر اور کہوں کیا, اور کون سا دروازہ ہے جس پہ جاؤں؟ وہ سنے نہ سنے, مانے نہ مانے, میں کرتا جاؤں گا. میں نے کرتے رہنا ہے, میرے پاس کوئی اور آپشن, دروازہ, مجھے کسی اور کا شوق نہیں. جب یہ کہا تو آواز آئی تیری حاضری بھی قبول ہے, تیرے لیے سعادت ہے. تو یاد رکھنا جب یہ خالص ہو جاؤ گے نا یہاں سے, تو پھر منظر ہی اور ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے 2 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو بہت سردی کی فجر کی نماز, بہت سردی کی, اٹھنا مشکل ہو, وضو کرنا مشکل ہو, فرمایا مجھے بہت پسند. فرمایا دوسری بات مجھے سخت گرمی کے روزے پسند. میں سوچ کے حیران, یہ اللہ والے تھے کیسے, ان کی سوچ کیسی تھی؟ کیا مطلب جتنا اللہ کو زیادہ یاد کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے, اور ہم نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں. اچھا, یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی سنا دینی ہے کہ ہم لوگ عقل والے ناپتے, یار میں تھوڑا سا اسمارٹ ہو جاؤں گا, جسم تھوڑا سا ذرا فگر میری جو ہے وہ اچھی طرح سیمیٹری بن جائے گی, اس کی بیلنس ہو جائے گا, کچھ وزن کم ہو جائے گا, کچھ یہ ہو جائے گا. انہی سوچوں میں رہنا. اور یہ روزہ اللہ کے لیے ہے, فٹنس کے لیے نہیں ہے. تمہاری فیگر فٹنس کے لیے نہیں, تمہاری روح کی فٹنس کے لیے ہے. سمجھ آئے؟ ہر بات کو آپ لوگ ناپنا شروع کر دیتے ہیں عقل سے. سن لیں, یہ عقل کو آزما کے خود کو دیوانہ بنانے والے, سوچو ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں, ہم لوگ خواہشات کے بندے. اونچی یہاں پر دیوانہ بننا پڑتا ہے. اللہ کے حکم کے لیے کیا بننا پڑتا ہے؟ بس میرے رب کا حکم ہے, مجھے نہیں پتا. وہ کہے گا سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دو, میں سلے ہوئے کپڑے چھوڑ کے احرام پہن لوں گا. وہ کہے گا عمارت کے گرد چکر لگاؤ, میں لگاؤں گا. وہ کہے گا کچھ پانی پی لو, کچھ اپنے پر گرا لو, میں گراؤں گا. ویسے میں شہر میں ایسا کروں لوگ کہیں گے پاگل ہے, کہیں گے یا نہیں؟ مگر رب کا حکم ہے, مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں رب سے پیار ہے, ہمیں رب سے. وہ عقل والوں کی بحث ہے نا جو عقل والے کرتے ہیں, یہاں پڑھنا پڑتا ہے دیوانہ. لوگ خام خواہ ہر بات کو عقلیات سے ناپنے لگ جاتے ہیں. وہ کہ ایک بندہ تھا, اس کا بچڑا گائے کا, وہ لے جا رہا تھا, مسجد کا دروازہ کھلا تھا, مسجد میں چلا گیا. مولانا صاحب اندر سے کہنے لگے یار عجیب لوگ ہو تم, جانور ہے, تمہیں پتا ہے یہ گندگی کر سکتا ہے, یہ کیوں تم نے یہاں چھوڑ دیا؟ وہ قصائی پیچھے پیچھے تھا, اس نے کہا مولا جی یہ بے زبان ہے, آ گیا. میں کبھی آیا ہوں؟ وہ بے زبان ہے, آ گیا ہے, اس کو نہیں پتا میں کبھی آیا ہوں. آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہو. تو یہ لوگ جو اس طرح کے ہیں, ان کو پتا ہو کہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی عقل والے ہیں, ان جیسا بے وقوف شکر کرو جن کو روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے. ان لوگوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے.
آئیے اب آپ کو کچھ مسائل اور فضائل سنا دوں. میں نے یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا فلسفہ بھی رکھ دیا، تصوف بھی رکھ دیا. بس اتنا پتہ ہے رب کا حکم ہے، وہ کہے تو کھاتے ہیں، وہ کہے تو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی رضا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کیا راز ہے کیا نہیں، حالانکہ اس نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور یہ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور فرماتے ہیں رمضان آتا ہے، آسمان، جنت اور رحمت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمانوں کے بھی، رحمت کے بھی اور جنت کے بھی، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے. گناہ نہ کروائیں. تم کہتے ہو نا شیطان گناہ کرواتا، بند. جہنم کا دروازہ بند. اب جنت کے بھی کھلے ہیں، رحمت کے بھی کھلے ہیں، آسمان کے بھی کھلے ہیں. اب رستہ بناؤ. اب کیا کرو؟ ہم نے یہ بند کر دیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے شیطان گناہ کروا رہا ہے. اب رستہ بناؤ اور خود اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا بنا لو. بیہقی میں حدیث شریف موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رمضان کا مہینہ آتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے. وہ جرم کے قیدی تھے، ہم گناہ کے قیدی ہیں. اگر اشارہ پہنچ گیا ہے میرا تو ذرا راز سمجھ لیں. وہ کون سے قیدی تھے؟ جرم کے. ہم کس کے ہیں؟ تو ہمیں بھی رہائی ملنی چاہیے. نہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ رہائی پا گئے، ہمیں رہائی کا طریقہ بتا دیا گیا. تو اگر آپ کو گناہ کی قید سے نکلنا ہے تو یہ رمضان آیا ہے، نبی کے ارشادات پر عمل کر لو، آپ کو رہائی مل جائے گی. بیہقی میں حدیث موجود، شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے کہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفلوں کا، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 درجے زیادہ. 1 درہم خرچ کرو گے 1000 کا ثواب. افطار کرانے والے کو پورا اجر. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات یعنی نار جہنم سے آزادی کا ہے. اس میں شب قدر ہے اور وہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر. ثواب کتنا بڑھ گیا؟ ذرا سا جواب دیجئے گا. ثواب کتنا بڑھ گیا؟ بہت زیادہ. کہیے گا اونچی، کہیے گا. جس چیز کا فائدہ بڑھ جائے اس کی طرف لپکتے ہو یا نہیں؟ جواب نہیں ملا. فلانی چیز اس میں آپ کو کہتے ہیں 50 روپے کا فائدہ، دوڑتے ہو ادھر یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں یار. 50 روپے سستی ہو گئی. نہیں جی 70 ہو گئی. 100 روپے قیمت ہے یار، 30 میں مل رہی ہے، 70 کا فائدہ. جاتے ہو یا نہیں؟ یہاں اتنا ثواب بڑھا دیا گیا، پھر نیکیوں کا شوق کیوں نہیں؟ اس کا مطلب تم لوگ سمجھدار نہیں. جو نیکیاں نہیں کرتے نا پھر وہ سمجھدار نہیں ہے. ان کو فائدے نقصان کی سمجھ نہیں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے. آئیے حدیث شریف سنیے.
बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी फरमाते, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमदान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके गुज़िश्ता के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। दो शर्तें, कितनी ऊंची? ईमान, एहतिसाब। मैंने ये दोनों लफ्ज आपसे सुनने हैं। ईमान, ईमान नाम है अकीदों के सही होने का, एहतिसाब के माने खुशनूदी, तलबे रजा, अल्लाह की रजा के लिए। वैसे एहतिसाब के माने आप ऑडिट करना कहते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ एहतिसाब के माने अल्लाह की रजा के लिए ईमान के साथ रोजे रखना। तो जो रोजे रखेगा रमदान के, उसके गुज़िश्ता के गुनाह, कितनी मेहरबानी। ईमान अकीदों के सही होने का नाम, ईमान अकीदों के, अगर अकीदे सही नहीं, जितने बैठे हो ध्यान से सुन लो, अगर अकीदे सही नहीं तो नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, हज हज नहीं, फिर कुछ भी। ये याद कर लेना, याद कर लेना इस बात को। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, शैतान ने भी नमाज पढ़ी, काम आई नहीं। क्यों? कि अकीदा ठीक नहीं। तो सबसे पहली चीज ईमान। मेरा ईमान अगर गलत होगा तो मेरी कोई भी नेकी हरगिज़ इबादत का दर्जा पा सकती नहीं। तो याद रखो, अपने अकीदों के मामले में कभी नरमी ना करना, अकीदों के मामले में बहुत एहतियात करना। अगर कहीं कोताही हुई तो फिर मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। आज लोग कहते हैं जी एक दूसरे को बुरा ना कहो, मिल के चलो, गटर के पानी को भी शरबत कहो, खुशबूदार कहो, किसी को बुरा ना कहो, अरे लगा रहने दो, सबको सुनो। फिर अगर यही बात है तो कुरान बंद कर दो। कुरान में फिर मुनाफिकों का बयान है, निकाल दो। यही करोगे ना तुम? सुन लेना, ईमान के मामले में मैं और आप, अल्लाह उसके रसूल के पाबंद हैं, किसी और के पाबंद। हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, वजीर गवर्नर सदर आते हैं, चले जाते हैं, कुरान हदीस नहीं बदला जाएगा। कुरान हदीस, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। और कुरान ने बता दिया, हदीस ने बता दिया, जो बदअकीदा बेअदब है उसकी अपनी नमाज नहीं होती तो उसके पीछे किसी की कब होगी? उसका अपना रोजा नहीं होता तो वो दूसरों के लिए क्या नमूना बनेगा? तो याद रखना, दो शर्तें हैं, ईमान और एहतिसाब। तो अकीदा सही होना, आवाज नहीं आई, चाहिए, जरूरी है, लाजमी है, वरना हम लोग सिर्फ भूखे रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ईमान और एहतिसाब, ईमान और, अगर ये दो शर्तें नहीं पाई गईं तो रोजा रोजा, ऊंची कहिए। अच्छा, ईमान नाम अकीदों के सही होने का और एहतिसाब नाम अल्लाह की खुशनुदी रजा के लिए। एहतिसाब करते हुए किस तरह? आंखों को देखो, गलत चीज तो नहीं देख रही, कानों से कोई गलत बात ना सुने, जबान से कोई गलत लफ्ज, हाथ गलत चीज को छूने के लिए ना उठे, पांव गलत चीज की तरफ जाने के लिए ना उठे। ख्यालात आएंगे बुरे, झटक दो, आएंगे। नमाज में भी वसवसे आएंगे, रोजे में भी आएंगे। वसवसे आना बुरी बात नहीं, वसवसों में लग जाना बुरी बात है। वो आएंगे, झटक दो फौरन। आप अपना तवज्जो कर लो, उसी वक्त चले जाते हैं, लेकिन आप मजे लेने लग जाओ उस वसवसे में, वो तो लंबा होता चला जाएगा, वो आपकी समझ। तो हमने इस तरह